رب ذوالجلال کا ارشاد گرامی ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو اس وقت کیسی صورتحال ہوگی کہ جب ہم ہر امت سے ایک گروہ لائیں گے گواہ کے طور پر، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اس مقام پر کمال شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک کے اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر جنہوں نے اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدت کا پیغام دیا، اپنی رسالت کے بارے میں بتلایا، اور جو دین وہ لے کے آئے تھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ان کو سنایا۔ اب بعض نے قبول کیا اور اکثریت نے جھٹلایا، ایسے ہوتا رہا یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تقریباً تبلیغ فرماتے رہے، لیکن چند لوگ ان کے کہنے پہ دین میں داخل ہوئے۔ یہ نام لینا آسان ہے، جملہ ایک بول دینا کہ 950 سال عرصہ بندہ گزارے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے ایام ہیں، کتنا ان کا صبر تھا، کتنا تحمل تھا، کہ پھر بھی انہوں نے چھوڑا نہیں، وہ لگے رہے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ اور ارشاد کے لیے۔ تو یہ جس وقت قیامت والے دن رب ذوالجلال کے حکم سے سارے اللہ کے دربار میں اکٹھے ہوں گے، تو رب ذوالجلال انبیاء کرام سے پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام ان لوگوں کو دیا تھا، تو ان امتوں کے جو کافر لوگ ہوں گے یہ انبیاء کرام کی تبلیغ اور اپنی بدکاریوں کا انکار کریں گے، یعنی یہ کہیں گے کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں تبلیغ ہی نہیں کی، ہمیں بتلایا ہی نہیں کہ ہم کس راستے پہ چلتے۔ تو اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر گواہی ہوگی، یہ کہا جائے گا انبیاء کو کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے، تو پھر گواہ کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پیش کی جائے گی، یعنی جس امت میں ہم ہیں یہ امت پیش کی جائے گی، ہمارے اکابرین پیش کیے جائیں گے، جیسے حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے جو ہمارے اکابرین ہیں وہ پیش کیے جائیں گے، اور وہ یہ گواہی دیں گے اے اللہ یہ تیرے نبی سارے سچے ہیں، انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا ہے، یہ جو لوگ ابھی انکار کر رہے ہیں انہوں نے خود نہیں مانا، انہوں نے آگے سے مانا نہیں، اور یہ خود اپنی وجہ سے غلطیوں میں، کوتاہیوں میں، نافرمانیوں میں، بدکاریوں میں پڑے رہے، یہ جھوٹے ہیں۔ اب جس وقت یہ گواہی ہوگی تو کفار اس گواہی پہ اعتراض کریں گے کہ یا اللہ یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں، گواہ تو وہ ہوتا ہے جس نے آنکھ سے دیکھا ہو، ہم سب ان سے پہلے ہیں، یہ سب سے آخری امت ہے، تو یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں۔ اب عدالت بھی اللہ پاک کی ہے، تو ہاں جھوٹی گواہی کیسے ہو سکتی ہے، تو اعتراض کریں گے وہ کہ یہ امت تو ہمارے زمانے میں موجود ہی نہیں تھی، بغیر دیکھے بھالے گواہی کیسے دے سکتی ہے۔ اس وقت مفسرین لکھتے ہیں کہ رب ذوالجلال جب پوچھے گا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں تم کیسے گواہی دے سکتے ہو جب کہ تم اس وقت تھے ہی نہیں، تو یہ امت عرض کرے گی کہ یا اللہ ہم تو اس وقت نہیں تھے، مگر ہمارے نبی کا نور تو تم نے سب سے پہلے بنایا تھا، ہمارے نبی کی تخلیق رب ذوالجلال کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نا، یہ ہے ہمارا عقیدہ، یہ قرآن پاک کی آیت بھی وہ ہی بیان کر سکتا ہے جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ رکھنے والا ہے۔
ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو رب ذوالجلال نے ہر چیز سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ اب یہ امت یہ جواب دے گی کہ یا اللہ، یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے نہیں بتلا رہے، ہم نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب سنے ہے کہ ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں تبلیغ کا حق ادا کیا ہے۔ کسی نے بھی تبلیغ آپ کے احکامات کو چھپایا نہیں۔ یہ لوگ جھوٹے ہیں جو انکار کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں کسی نے بتلایا ہی نہیں، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کے نبیوں نے جس جس زمانے میں یہ تھے، ہر زمانے کے نبی نے ان کو تیری توحید کے بارے میں بتلایا ہے، اپنی رسالت کے بارے میں بتلایا ہے، تیری طرف سے جو دین آیا تھا اس کے بارے میں بتلایا ہے۔ انہوں نے خود انکار کیا اور انہوں نے خود جھٹلایا اور یہ خود بتوں کی عبادت میں لگے رہے، لہذا یہ خود جھوٹے ہیں۔ یہ تیرے نبی تھے، وہ سچے ہیں، اور ہم اپنی طرف سے گواہی نہیں دے رہے، ہم تیرے نبی علیہ السلام کے کہنے کے اوپر گواہی دے رہے ہیں۔ اب جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے گا تو یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ رب ذوالجلال کے فضل سے وہ امتیں بھی جان چکی ہوں گی کہ یہ وہ نبی ہیں، جب کچھ بھی نہیں تھا تو یہ نبی پھر بھی تھے۔ اب ان کو وہ جھٹلا نہیں سکیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بھی اس وقت نہیں تھے، یہ تو سب سے آخری نبی ہیں، یہ تو سب سے آخر میں یا اللہ تو نے بھیجے، یہ نہیں کہیں گے وہ۔ ان کا یہ نہ کہنا بھی ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال نے آپ سرکار کو سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نیک لوگ اس وقت اس طرح گواہی دیں گے اور رب ذوالجلال ان کی گواہی سنے گا اور پھر ان کی گواہی مان کے رب ذوالجلال فیصلہ فرما دے گا۔ اب دیکھو ہماری امت نبیوں کے حق میں گواہی دے رہی ہے، نبیوں کے حق کی بات کر رہی ہے، جس طرف نبی ہیں اس طرف ہماری امت ہے۔ اب یہ ایک سبق ہے ہمیں، بڑا سوچنے سمجھنے والا سبق، کہ جس طرف حق ہو انسان کو اس طرف ہونا چاہیے، نہ حق سائڈ کی طرف انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ رب ذوالجلال اس کو پسند نہیں فرماتا۔ رب ذوالجلال اگر بندہ نہ حق سائڈ پہ ہو تو پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ہر معاملے میں وہ جو بھی ہو، اپنا لین دین کاروبار جو بھی ہو، ہر معاملے میں انسان کو حق کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات کی جائے تو انسان کو قرآن و سنت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس وقت یہ چیزیں چھوڑ دے کہ اس کا مثال کے طور پہ دنیاوی لحاظ سے کسی سے بھی تعلق ہے، کسی پارٹی سے تعلق ہے، وہ پارٹی غلط موقف دے رہی ہے، تو اس وقت انسان کو صرف اور صرف قرآن و سنت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ رب ذوالجلال نے جو فرمایا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ یہ بھی بیچ میں ہمیں سبق ملا کہ اللہ کے نبیوں کی گواہی ہماری امت کے لوگ دیں گے۔ ہمارے لیے یہ شرف بھی ہے، جہاں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے، وہاں ہماری بھی شان بیان کی جا رہی ہے اس امت کے لحاظ سے، کہ رب ذوالجلال باقی امتوں میں سے صرف اسی امت کو سلیکٹ کرے گا کہ یہ امت جو ہے وہ گواہی دے گی، اور باقی پچھلے ساروں کے لیے گواہی دے گی، اور گواہی سرکار کی گواہی پر دے گی۔ اب گواہی سرکار کی گواہی پر، یہ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے سے اونٹ خریدا۔ اب وہ اونٹ کے پیسے بھی نہیں دیے تھے، بات چیت کے ساتھ۔ یہ بات چیت جو ہوتی ہے، یہ زبان جو ہوتی ہے، یہ ہی اصل میں سارا کچھ ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بندہ اس جگہ پہ اور گئے اور آگے جا کے کچھ اور گئے، اس بندے کو جھوٹا کہا جاتا ہے، اور لعنت اللہ علی الکاذبین قرآن کے الفاظ ہیں یہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ آج ہمارے دور میں اس بات کو یو ٹرن کہہ دیا جاتا ہے، یعنی انگلش والے لفظ بول کے تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ بھی جائز ہی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہر کوئی یہ کر رہا ہے۔
اور بلکہ یہ لفظ تو بڑے بڑے لیڈروں کے بارے میں مشہور ہو گئے ہیں حالانکہ یہ جھوٹ ہے اور حالانکہ یہ غلط ہے اور جھوٹوں پہ رب کی لعنت ہے. اور رب ذوالجلال کے محبوب علیہ السلام ایک مقام پہ یہ ارشاد فرماتے ہیں حدیث شریف میں، فرمایا جس وقت بندہ جھوٹ بولتا ہے تو بندے کے منہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت کے فرشتے اس بدبو کی تکلیف کی وجہ سے کئی میل دور اس سے ہو جاتے ہیں. اندازہ کر لیں رب ناراض ہوتا ہے. ایک مقام پہ یہ ہے رب ذوالجلال کے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ. فرمایا سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی بندے کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور اسی حدیث شریف میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الکذب، بے شک جھوٹ جو ہے یہ بندے کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے. اور برائی جو ہے فرمایا یہدی الی النار، اور برائی جو ہے وہ بندے کو جہنم میں لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنا عطا کرے. اتنی بڑی بات ہے کہ جھوٹ بولنا، پھر اس بات کو ایسے یو ٹرن کہہ کے یا ایسے لفظ بول کے تو ایسے اسے کر کے جھوٹ بات کر کے تو آگے چلے جانا اور اس کو معمولی سا سمجھنا، یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے دربار میں جھوٹی بات کہنا. حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے جب اونٹ خریدا بات چیت کی تو وہ جو بندہ تھا جس نے اونٹ بیچنا تھا عرابی تھا کوئی، اس کو آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لے کے آؤ، میں آگے سے پیسے لے کے آتا ہوں، تمہیں پیسے دے دوں گا اور اونٹ اپنا لے لوں گا. جب سرکار واپس پیسے لے کے آئے تو وہ بندہ جو تھا اسے ریٹ زیادہ لگ گیا اونٹ کا. اب وہ ادھر بیچنا چاہتا تھا، ابھی اس نے دیا نہیں تھا، ابھی اس کے پاس ہی تھا. تو اوپر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے تو فرمایا کہ یہ اونٹ دے دو اور یہ اپنے پیسے لو. تو اس نے کہا جی میں نے تو آپ کو اونٹ بیچا ہی نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھے، میرے سے بات چیت تیری ہوئی ہے، ہمارا سودا طے پا گیا ہے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں پیسے لے کے آتا ہوں اور تم اونٹ لے کے اس طرح آؤ تو میں تمہیں آ کے دیتا ہوں پیسے، تو میں اپنے وعدے کے مطابق پیسے لے کے آ گیا ہوں، تو تم اپنے پیسے لو اور اونٹ لے جاؤ دے دو. تو جب یہ بات کی سرکار نے تو وہ کہنے لگا جی آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ اب اس وقت کوئی بھی پاس موجود نہیں تھا کہ جس کے پاس سودا طے پایا ہو. اوپر سے حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے پوچھا آپ دیکھو حق کی طرف مائل، حق کی طرف کیسے مائل ہوئے. وہ پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تو بتایا گیا، اس عرابی نے بتایا کہ اس طرح میں نے اونٹ ان کے ہاتھ سیل ہی نہیں کیا، میں نے بیچا ہی نہیں ہے. تو یہ اس طرح کہہ رہے ہیں. آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اس سے بات چیت ہوئی ہے، اتنے میں سودا طے ہوا ہے، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں پیسے لینے گیا ہوں، واپس آیا ہوں تو اب یہ انکار کر رہا ہے اس بات سے. انہوں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اونٹ خریدا ہے ان سے اس طرح بات چیت میں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے خریدا ہے. اس وقت انہوں نے کہا عرابی کو کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اونٹ خریدا ہے. اب اس عرابی نے اعتراض کیا کہ تم اس وقت تھے نہیں، گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو، تم تو تھے نہیں، گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ اب عرابی رہا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ خزیمہ تم تھے نہیں، گواہ وہ ہوتا ہے جو سامنے ہو، دیکھ رہا ہو معاملے کو، تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ انہوں نے بڑی کمال بات کی تھی. انہوں نے یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرض کی یا رسول اللہ ہم نے دیکھا تو جنت کو بھی نہیں، ہم نے دیکھا جہنم کو بھی نہیں. جب آپ کے کہنے پر ہم جنت کو بھی مان گئے، جہنم کو بھی مان گئے، تو پھر یہ بھی آپ فرما رہے ہیں وہ سچ ہے تو پھر یہ بھی سچ ہے. آپ ہمیشہ سچ ارشاد فرماتے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تشریف لائے اور صحابہ کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ آج کے بعد ویسے تو 2 بندوں کی گواہی ہوتی ہے، لیکن آج کے بعد خزیمہ جہاں ایک اکیلا گواہی دے گا، رب ذوالجلال کے دربار میں 2 بندوں کی جگہ پہ اس ایک بندے کی گواہی مانی جائے گی. اور وہ اس طرح سلسلہ پھر چلتا رہا. یہ ہے حق کی طرف مائل ہونا. اللہ تعالیٰ ہمیں
حق کی طرف مائل فرمائے اور قرآن و سنت کے حکم کے مطابق عقائد و نظریات پہ ثابت قدمی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.